ہمارے لوگوں کے ہاں چھاپے ڈالے جاتے ہیں, ان کو فون کر کے یہ بولا جاتا ہے بائیکاٹ کرو, اور جب پولیس کے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں اوپر سے آرڈر. تو یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی اب لیٹر لکھا, تو اس لیے میں کہتی ہوں اس وقت اگر جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, خاص کر آپ جیسے لوگ جو لائرس ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہیں ہائیلی, اور سامنے نہیں آئیں گے, اور بالکل اسی طرح سے یہاں کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جیسے پاکستان میں انہوں نے جواب دیا, کیونکہ یہ ایک دن کی بات ہے. اگر لوگ آج ڈر گئے تو یہ پھر دوبارہ آپ کو بات کرنے نہیں دیں گے. جموں کشمیر میں رہا ہی کیا اب؟ اگر یہ حق بھی لوگوں سے چھیننا چاہتے ہیں, لوگوں کو بند کر کے, ان کو چھاپے ڈال کے, تو پھر 87 ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو اگر یہی کرنا تھا تو پھر کیوں الیکشن کروا رہے ہیں؟ جس کو بنانا ہے اس کو بنا دیں, اس کا اعلان کر دیں. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اب یہ جو ڈرگ ہمارے اندر دیا گیا ہے since a very long time, it's time to wake up. exactly. تو میری سب سے تو گزارش ہے, جو میرے بھائی, میرے دوست ساتھ ہیں, میرے والد صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر منصور احمد ریشی. کئی بار دیکھ رہے ہیں ایسی ایڈمنسٹریشن جس میں کچھ لوگ ہمارے ورکرز کو فون کر کے کہتے ہیں بائیکاٹ کراؤ, بائیکاٹ کرو, ووٹ کیوں ڈالو گے؟ بالکل. یہ تو بڑا, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو دلی میں لوگ بیٹھے ہیں, واجپئی نے تو لال قلعے سے اعلان کیا کہ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, تب جا کے کشمیریوں کا تھوڑا سا اس پہ بھروسہ ہو گیا. بالکل بالکل. کیونکہ جب 2002 میں مفتی صاحب کی سرکار بنی ایک نئی چینج آئی. آج دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, آج یہیں سے لوگوں کو یہ دھمکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, کریک ڈاؤنس کر رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, اور ایکسکلوسیولی پی ڈی پی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے تو ابھی الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھا, ابھی میرے الیکشن یہ جو سی او ان سے بھی بات ہوئی, میں نے کہا کہ یہ تو اگر آپ کو نیشنل انٹرسٹ پیارا نہیں ہے تو پھر سیدھے آپ کر دیجیے جو کرنا ہے, اس میں کیا ہے. تو مگر آپ جیسے ینگ لوگوں سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پی ڈی پی کو خوف زدہ ہو گئے, جنہوں نے لوگوں میں ریسپانس دیکھا اس سے خوف زدہ ہو گئے. اور یہاں بدقسمتی سے جو ان کی پراکسی پارٹیز ہیں, ان کے کہنے پہ ان کو سیدھے ان کا نام ڈکلیئر کر دیں کہ بھائی فلانی نے الیکشن جیت لیا, تو ہمیں یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوف زدہ کی بات کریں تو وہ خوف زدہ ہی ہم نے. Two questions I want to ask. One is that you said that your workers are getting calls to boycott the election. Have you taken this matter with the ECI? ابھی میں نے بات کیا, ابھی میں اس سے بات, میں نے ایک تو لکھا کل EC کو لیٹر, وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میں نے اس کو ابھی ٹویٹ بھی کیا. ابھی جو یہاں آپ کا چیف الیکشن آفیسر ہے, ان سے میری بات ہوئی ابھی 5 منٹ پہلے. میں نے ان کو بھی بتایا کہ بہت بڑا ہائی لیول کا پولیس آفیسر ہے, جو اس کا میں نام نہیں لینا چاہتی. آئی وانٹ ٹو گیو ہم سم بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ابھی تک میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتی ہوں. اس کے ذریعے پولیس آفیسرز کو فون آ رہے ہیں, لسٹیں بھیجی جا رہی ہیں, ہمارے ورکر 50, 40, 60 ایک ساتھ تھوک میں اٹھا رہے ہیں, اور پولیس اسٹیشن جا کے ان کو بند کرتے ہیں, اور بعد میں کالز بھی کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہے کون کالز کرتا ہے, مگر وہ کہتے ہیں ہم پولیس ہیں کہ آپ بائیکاٹ کرو, ووٹ ڈالنے کیوں نکلو گے. تو چھاپا ڈالا, ہمارا زون پریزیڈنٹ ہے راجپورہ کا, لطیف ہے اس کا نام, پیر لطیف, اس کے ہاں چھاپا ڈالا, اس کی فیملی کو گھر سے باہر نکالا, اس کی بیٹیوں کو نکالا, بیوی کو نکالا, اور رات کو ان کے گھر میں چھاپا ڈالا. تو یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اگر ان کو 87 ریپیٹ کرنا ہے, ابھی تو ہمارا وہ جو 87 کے جو مصیبتیں ہیں اسی سے ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں, دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی نہیں, میں پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کے واجپئی جی نے ہی یہاں لوگوں کو ووٹ کی پرچی میں تھوڑا سا بھروسہ دلایا ہے 2002 الیکشن کے بعد. اگر آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کسی پراکسی کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے یا کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے, سیدھے بولیے ہم وڈرا کر لیں گے. اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے پی ڈی پی کے سے تو سیدھے بول دیجئے. اگر آپ لوگوں کو ووٹ لینے کا حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں تو سیدھے بتائیے, ہمیں بولیے کہ پی ڈی پی وڈرا کر لیں, ہم ایسے کریں گے. ہم نہیں چاہتے آپ ہمارے ورکروں اور عام لوگوں کو اتنا ہراساں کریں, اتنا پریشان. آج تو پتہ ہے اریسٹ کریں, مجھے نہیں پتا کل دن کو کیا کریں گے. یہ ون ڈزنٹ نو, یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ بولیں سیدھے کہ ہم نے آپ کو الیکشن میں ہرانا ہے, تو ہم سیدھے نکل آئیں گے باہر, اور کیا کر سکتے ہیں. میم کیا کوئی رپلائی ملا آپ کو ای سی آئی سے؟ سوری, ای سی آئی سے کوئی رپلائی آیا؟ نہیں, رپلائی تو ابھی تک تو نہیں آئے, پر یہ جو ہے آپ کے یہاں جو چیف الیکشن آفیسر جو بھی ہیں ان سے میری بات ہوئی, تو میں نے ان کو بھی بتا دیا. میں نے کہا یہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر ہمیں بتا دیجئے, پھر ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اگر آپ نے کشمیریوں سے یہ بھی حق چھین لینا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے, ان کو اتنا ڈرانا دھمکانا. پہلی بار ایک سرکار
की तरफ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, बाइकआउट वो करवाना चाहते हैं। तो मैं ये तो बड़े अफसोस की बात है। इससे बड़ा आप नेशनल इंटरेस्ट को और क्या दचका पहुंचा सकते हैं कि आज यूथ निकला है, वो अपने फीलिंग्स को वेंट देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि भाई आपने जो किया गलत किया, वो बताना चाहते हैं वो बात, और आप उनको वो बात बताने के लिए भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आप उस वोट में भी खयानत करना चाहते हैं, आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, पीडीपी को बाहर रखने के लिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैम सबीन कुलरेज़ो प्राइम पोस्ट से, मैम आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अल्ताफ बुखारी का भी ये मानना है कि अरेस्ट हुई, तो क्या आप ये मान रही हैं कि ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये पुलिस भी, जेके पुलिस जो है वो फेवरेटिज्म कर रही है, पॉलिटिकल फेवर्स दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को? मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, मैं सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक जितने भी लोग पकड़े गए, चाहे वो बड़गाम खान साहब में हो, चाहे वो तारिक शरीफ में हो, चाहे वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हो, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हो, सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, सिलेक्टिवली उनको तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, हर जगह पीडीपी को टारगेट बनाया जा रहा है। थैंक यू। मैम थोड़ा हटके सवाल करें। बेटा है में आ रहा था कि रिजाइन कर रहा है। नहीं, रिजाइन कहाँ करेगा, रिजाइन वो करेगा आपके सामने है, कैसे आप इस डेवलपर को देखते नहीं, डेवलपमेंट नहीं, ये अपना बच्चा है। कभी कभी मैं इतने टेंशन होते हैं मुझे, पन्निन पटी घर में घर के बसन पटी टेंशन ये लिखता है शरारत आसान घर तो क्या बचन पे ना करा, वही है ना, अपना बच्चा है, ये अपना भाई है, छोटा भाई जैसा है मेरा, मुझे पूरा हक है उसको, मैंने खाली गुस्सा किया, मैं इसको थप्पड़ भी मार सकती हूँ, ऐसी क्या बात। यूके में, मैं पीओके में तो यहाँ रहती हूँ, मुझे क्या पता वहाँ क्या हालात है। आपने कहा अभी इमरान खान की पार्टी की तरफ से जो जैसा वहाँ पे देखा गया, तो नहीं वहाँ तो किया ना, उसको तो इलेक्शन में तो उसके लोगों को इसी तरह बंद किया गया ना, पकड़ा गया ना, क्रैकडाउन किया गया ना। कैसे देखते हैं वहाँ पे अपराइजिंग चल रहा है? मतलब कि अभी मैंने कहा ना कि जो हमारे डाउनटाउन के लड़के हैं उनको भी फोन हो रहे हैं कि भाई आप घर में बैठो, घर से बाहर नहीं निकलना। ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? बिकॉज लोगों में एक रुझान देख रहे हैं पीडीपी की तरफ, और पीडीपी के मुझे बताइए किसी और जमात के किसी आदमी को नहीं पकड़ा है, सिर्फ हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं। तो दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। थैंक यू सो मच। क्या आपको लग रहा है ये कोशिश हो रही है पीडीपी को, या जिस तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाकी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए? मुझे नहीं पता है, मगर इतना ये जरूर है कि जो 87 में हुआ, जिससे 30-35 साल यहाँ खून खराबा होता रहा, हमारे जानो माल का नुकसान हुआ, लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया। आज इस इलेक्शन में अगर इसी किस्म की धांधली होगी तो मुझे नहीं मालूम कि कश्मीरी कभी फिर इस वोट की पर्ची पे कभी भरोसा कर भी पाएगा कि नहीं पाएगा। थैंक यू।